جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے روضہ مبارک مولا کائنات علیہ السلام۔ آپ جب ازری کے اندر جائیں گے تو زالی کے اندر 3 قبریں ہیں۔ دائنی طرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بیچ میں مولا کائنات علیہ السلام ہیں، بائیں طرف حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ دونوں طرف یعنی نبی ہیں، بیچ میں مولا کائنات ہیں۔ لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ گویا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا نبوت طواف کرے، بے شک اس مقدس ہستی کا نام ہے کہ جہاں پر عصمت پہرا دے رہے ہیں، جہاں پر ہر وقت 4000 فرشتے قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں سے ہے کہ ہر نبی نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، ہر فرشتے کو اس وقت تک عہدہ و منصب نہیں ملا جب تک اس نے ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ آج اسی جوار مولا کائنات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دہلیز کا بوسہ جناب سلمان لیتے ہیں، جناب ابوذر لیتے ہیں، آدم جیسے نبی یہاں پر آپ کو ملیں گے۔ آپ اس وقت عظیم بہارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہر شے چاہتی ہے کہ ہم علی کے جوار میں جائیں، ہم علی کی زیارت کریں، ہم علی سے متمسک ہو جائے، علی سے جڑ جائے، علی سے تمسک اختیار کریں۔ تو ہر چیز جائے کہ آج ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ مولا کائنات نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ظرف کو پاکیزہ کرنا ہے، نیتوں کو پاکیزہ کرنا ہے، خیالات کو پاکیزہ کرنا ہے، اور علی سے جو مانگے انشاءاللہ وہ ملتا ہے۔ آج باب الحوائج کی بہارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ وہ بحر بے کرا ہیں کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ جائے کہ غیروں نے آ کے اپنے جھولیوں کو پھیلایا، علی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گئے، تو ہم جیسے چاہنے والے لوگ کیوں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گئے۔ بہت سے علماء عرفان کہتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات میں رحمتیں، نعمتیں، برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے مولا کائنات کے گنبد پر نازل ہوتی ہیں، پھر یہیں سے کربلا جاتی ہیں، یہیں سے مشہد جاتی ہیں، یہیں سے قم جاتی ہیں، یہیں سے کائنات کے چپے چپے پر جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ سمندر پر کھڑے ہوئے ہیں، مرکز پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ علی مرکز ولایت کا نام ہے، علی ابو الائمہ ہے، علی وہ مرکز عصمت ہے کہ جہاں پر اللہ سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ تو آپ سمندر پر کھڑے ہوئے، اگر سمندر سے کوئی پیاسا واپس جائے تو اس میں سمندر کی خطا نہیں ہے، پیاسے کی خطا ہے۔ تو آج علی کے ہاتھوں کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پرنالہ میزاب رحمت کہتے ہیں اس کو، 2 جگہ پر ہے، ایک خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور ایک مولا کائنات کے روضے پر لگا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میزاب رحمت ہے۔ تو آج علی کی بارگاہ میں 2 ہی جگہ ہیں جس کو میزاب رحمت کا نام دیا گیا، ایک خانہ کعبہ اور ایک مولا کائنات کے روضہ مبارک پر۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر بارش ہو اور یہاں سے پانی کے قطرات کچھ مل جائیں جو گنبد سے مس ہو کر آ رہے ہیں، تو کتنا بڑا مریض کیوں نہ ہو تو اگر اس کو پلا دیا جائے تو اکسیر کا کام کرتے ہیں، کیونکہ رحمتوں سے مس ہو کر آ رہے ہیں۔ آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں کہ غبار نجف میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، کیونکہ وہ غبار اس وقت تک کسی کے مشام تک نہیں پہنچتی جب تک وہ علی کے گنبد سے مس ہو جائے، اور جو علی کے گنبد سے روزے سے مس ہو کر آ رہی ہو تو پھر اس میں اللہ شفا ہی رکھتا ہے۔ تو آج جس کی جو فضا علی سے متمسک ہو جائے تو اللہ اس کو شفا یاب بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم بھی علی سے مس ہونے جا رہے ہیں، علی سے متمسک ہونے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ وہ کتنا حسین لمحہ ہوگا کہ جب مردے کے سامنے علی کا چہرہ ہوتا ہے تو مسکرا اٹھتا ہے۔ تو آج تو ہم زندگی میں علی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زیارت کا لمحہ دیکھیں آپ، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت یعنی ملاقات۔ ہم لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، مطلب زیارت کی میننگ دیکھیں، معنی دیکھیں کیا ہے لغت میں، ملاقات کے زائر یعنی ملاقات کرنے والا، مزار جس سے ملاقات کی جا رہی ہے۔ ملاقات زندہ سے ہوتی ہے، مردہ سے ہوتی ہے؟ زندہ سے ہوتی ہے نا۔ میں کس سے ملنے جا، فلاں شخص سے ملنے جاتی ہے، تو ان کے تو مردے سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے، اور ہم سب کو زندگیاں تقسیم کر رہے ہیں، ہم لوگ کو حیات بانٹ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ علی سے ملاقات کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت ساری تفصیل صاحب کے سامنے بیان کی جائے گی۔ جب آپ اندر جائیں گے تو یہ کیا ہے، 3 قبریں زاری کے اندر۔ خواتین کی طرف دیکھیں گے، وہاں پر جو ہے ایک تاج بھی رکھا ہوا ہے۔ نادر بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جب وہ جنگیں لڑ رہا تھا تو نادر شاہ درانی تو جب جا رہا تھا تو بہت ساری جنگوں میں ہار رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ تم فلاں فلاں کو مانتے ہو، ان کی جو ہے پیروی کرتے ہو، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، علی کی پیروی کیوں نہیں کرتے، تم ان سے منت مانو، انشاءاللہ تمہیں جنگ ملے گی۔ اس نے کہا یہ سب سے بڑی جنگ ہے میرے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو میں آج کے بعد سے ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ وہ آیا اور وہ عبد القادر گیلانی کا مرید تھا پہلے اہل سنت میں سے۔ تو پھر جب یہاں پر آیا اور مولا کائنات سے متمسک ہوا، دعا مانگی، اور جب جنگ پہ گیا تو کامیاب ہو گیا۔
جب واپس آیا تو پھر اس نے اپنے سر کے تاج کو یہاں پر رکھا، ایک زنجیر بھی ہے، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے ہاتھوں میں باندھو، مجھے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے علی تک لے کے جاؤ۔ یہ ہوتی ہے معرفت، جب انسان پہنچتا ہے نا اپنے آپ کو اتنا خاکسار بنا دو۔ یقین جانے علماء کہتے ہیں کہ جتنا تم علی کے سامنے اپنے کو گرا دو گے، علی تمہیں اتنا بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اپنے سر کو علی کی بارگاہ میں جھکا دو، خدا کی قسم زندگی میں تمہارا سر بلند رہے گا۔ تو یہ ہے علی کی سرفرازی، یہیں سے تو بیزر ابوذر بن کے گئے ہیں، یہیں سے سلمان تو سلمان و فارسی بن کے گئے ہیں، یہاں جیسے غلام جیسے آ کر میسم و قمبر بن کے گئے ہیں، یہاں پر رہنے والے جو ہے حبش کی جو ہے شہزادی، اس کو فضہ کا جیسا لقب دیا گیا ہے، اسی در پہ آنے کے بعد دیا گیا ہے۔ تو جب یہاں پر آؤ گے تو آپ جائیں گے، وہیں پر جو ہے ایک ابھی تو شاید وہ چیزیں نہیں ہیں، وہیں پر 2 انگلیوں کے نشان بھی ہیں۔ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں بہت بڑا بہادر تھا عرب کا، کہنے لگا کہ اس کو بتایا کہ تمہارے اباجداد کو علی نے مارا ہے، کہ علی کون ہے، کہ اب تو زندہ نہیں ہے، اور اس کا مزار جو ہے وہ نجف میں۔ وہ آیا اور بڑا شہیم لہیم شہیم بہادر ہٹا کھٹا جسم کا آدمی، اور بڑا بہادروں کے چرچے اس کے یہاں پائے جاتے تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ اب میں آیا ہوں اور تم اس دنیا میں نہیں ہو، اگر تم ہوتے تو میں فلاں اپنے ابا اجداد کا بدلہ لیتا۔ علی کی شان میں گستاخی پہ گستاخی۔ خادم نے کہا بھائی چلے جاؤ، کافی ہو گیا۔ اب اس نے کہا نہیں، وہ اپنے رجس خانی جو عرب کا ایک دستور ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں خاندان کا، اور میری بہادری ہے، رجس خانی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر مولا، آپ کو پتہ ہے علی جیسا صابر انسان کون ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے گسا 3 مرتبہ علی نے مہلت دی۔ اس کے بعد 2 انگلیاں قبر سے نمودار ہوئی اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جیسے یہ ہوا اب جیسے یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المومنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وعلزم اعداءک الحجۃ ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متضبدة التقوى ليوم جزائك۔